السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، یہ اللہ کے صفات کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے صفات کا خوب تذکرہ فرمایا تاکہ بندے صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے اور اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے، اس کے حکموں کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں اور اس کی نافرمانی سے، اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفات اور اس کے اسماء حسنہ کا تذکرہ چل رہا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے الحلیم. الحلیم اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے بندوں کو ان کی نافرمانیوں پر فوراً پکڑتا نہیں. الذی لا یعجل بالعقوبہ، پکڑنے میں، سزا دینے میں جلدی نہ کرنے والی ذات. لاکھوں کروڑوں انسان اللہ کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی برداشت کر رہا ہے، پکڑنے میں، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کو موقع مل جائے تاکہ وہ توبہ کر لیں. حلیم اسے کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کے باوجود پکڑنے میں جلدی نہیں کرنا، نافرمانیوں کے باوجود نعمتوں کے دروازوں کو بند نہیں کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کے ہر گناہ پر پکڑنے پر آ جائیں، ہر غلطی پر، ہر نافرمانی پر پکڑنے پر آ جائے، انسان تو انسان، ما ترک علی ظہرها من دابہ، زمین پر ایک جانور بھی زندہ نہ رہے، باقی نہ رہے. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ معافی مانگ لیں، تاکہ وہ توبہ کر لیں. حلیم ہے وہ. ساری کائنات، علماء نے فرمایا کہ ساری کائنات اللہ کی صفت حلم پر قائم ہے، اللہ کی برداشت پر. خود ہم غور کریں، انسان کتنا اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، کتنی ناشکری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، جانی مالی ہر نعمت سے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کی بغاوت کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے حلیم ہیں، کیسے برداشت کر رہے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما من یوم والبحر تستأذن ربہ،
کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ سمندر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے تیری نعمتوں کو کھاتے ہیں، تیری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور تیری اتنی بڑی بغاوت اور نافرمانی کرتے ہیں، اجازت دے مجھے کہ میں ایک لہر ان پر ایسی چلاؤں کہ بس یہ سب کے سب ڈوب جائیں۔ روزانہ زمین اللہ سے اجازت طلب کرتی ہے، تیری بنائی ہوئی زمین پر یہ تیری اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، بس اجازت دے کہ میں ان کو اپنے اندر لے لوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سمندر سے، زمین سے، پہاڑوں سے، مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کان عبدکم فشأنکم بہ، یہ تمہارے بندے ہیں تو جو چاہے تم کر لو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرے ہیں، اگر یہ میرے ہیں تو میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ وہ معاملہ اللہ نے اپنی صفت حلم پر اللہ نے قائم کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان صفات کا تعارف فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، ایک جگہ فرمایا غنی حلیم، ایک جگہ فرمایا علیمًا حلیما۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اس کا بڑا حسین جوڑ ہے۔ جیسے غفور حلیم، بڑا معاف کرنے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ کیا جوڑ ہے اس میں؟ ذرا غور کریں تو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ غفور کے معنی ہے معاف کرنے والا، بندے سے گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن انسان پھر گناہ کرتا ہے۔ معافی کے بعد پھر گناہ کرنا یہ جو ہے بہت بڑی نافرمانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برداشت کر لے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر معافی کے بعد پھر توبہ توڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ 100 بار زندگی میں انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف بھی کرتا ہوں، برداشت بھی کرتا ہوں۔ معافی مانگنے کے بعد پھر بھی یہ گناہ کرتا ہے، میں اس کو برداشت کرتا ہوں تاکہ پھر بھی معافی کا موقع دیتا ہوں۔ یہ ہے غفور حلیم۔ ایک جگہ فرمایا غنی حلیم، غنی بے نیاز ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلم والا ہے۔ انسان کسی کو برداشت کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی کو برداشت کر رہا ہے کیونکہ وہ مینیجر ہے، کیونکہ وہ باس ہے، کیونکہ وہ میرا مالک ہے، اس سے میری ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، انسان برداشت کرتا ہے اسی لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے غنی حلیم، اللہ برداشت کر رہے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں۔ اللہ کو بندوں کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ حلیم ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ بڑا آدمی اگر مجھے کچھ کہہ دے آپ بھی برداشت کر لیتا ہے، یہ بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے غنی حلیم۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا علیم حلیم، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ برداشت کر رہے ہیں علیم ہونے کے باوجود۔ ایک انسان دوسرے انسان کی غلطیوں کو جو ہے معاف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا پتہ چلتا ہے، زیادہ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ علیم نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے کے ہر حال سے واقف ہیں، اس کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، سب کچھ تنہائیوں کو بھی جانتے ہیں، رات اور دن کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ علیم ہے، اور اتنا علم ہونے کے باوجود وہ حلیم بھی ہے۔ اللہ اپنے صفت حلم کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں کیسا برداشت کرنے والا، مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے پھر بھی میں برداشت کر رہا ہوں، مجھے سب ہر ایک کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، اس کی نیتوں کو، اس کے حالات کو، اس کی تنہائیوں کو سب کچھ جانتا ہوں، پھر بھی میں برداشت کر رہا ہوں۔ بار بار میری نافرمانیاں کرتا ہے پھر بھی میں برداشت کرتا ہوں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا؟ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی،
اس دعا کو محدثین نے دعا کرب فرمایا. کرب کہتے ہیں بے چینی، انتہائی بے چینی کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی ہے. بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. تین ہی جملے ہیں، کتنے خوبصورت. یہاں بھی دیکھو، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. کیسا خوبصورت اللہ کے ناموں کا جوڑ ہے. بندہ اس کو غور کرے، اس کو سوچے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اصل چیز ہے. بندگیاں آسان ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری عظمتوں کی بھی انتہا نہیں، تیرے برداشت کی بھی کوئی انتہا نہیں. وہ عظیم ہو کر بھی برداشت کرتا ہے، سب سے بڑا ہو کر بھی برداشت کرتا ہے. العظیم الحلیم، اس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اس کی برداشت کی بھی کوئی انتہا نہیں. وہ عظیم ہے. مجبور ہو کے برداشت کرنا یہ انسان کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ عظیم ہو کر برداشت. اللہ کو پکار رہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت اللہ سے مانگنے کے لیے ایک نماز سکھائی، صلاۃ الحاجات. اس نماز کے بعد جو دعا سکھائی، حدیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی. اس کا پہلا جملہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہ سے مانگ رہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے، لیکن کیسے مانگ رہے؟ اے اللہ، میں تو اس لائق نہیں کہ تجھ سے مانگ سکوں، نہ میں اس لائق ہوں کہ میں اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کروں. میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں. تیری ایک ایک نعمت سے میں نے تجھے ناراض کیا ہے، تیری ایک ایک نعمت کو میں نے تیری نافرمانی کا ذریعہ بنایا ہے. مگر اے اللہ، تو حلیم ہے. اے اللہ، میں تو نالائق ہوں، مگر تو حلیم ہے. تیری صفت حلم کا واسطہ. سبحان اللہ. غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہیں کہ جس موقع پر اللہ کی جس صفت کے ظہور کی ضرورت ہوتی ہے، اسی نام سے اللہ کو دعا میں پکارا گیا. یہ بندگی کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. دوستو، اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے؟ قدرت کے باوجود، علم کے باوجود اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، بندوں کو پکڑنا نہیں چاہتا، سزا دینا نہیں چاہتا. بندوں کو سزا دینا، بندوں کو پکڑنا، یہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں. وہ حلیم ہے. غور کریں، خود اپنی آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے. کیا اللہ کو ہمارے حالات کا علم نہیں؟ کیا اللہ کو ہم پر پکڑنے کی قدرت نہیں؟ قدرت کے باوجود، جاننے کے باوجود، پکڑنے میں، سزا دینے میں، صبح سے لے کر شام تک کتنی نافرمانیاں زندگیوں میں ہو رہی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ بندے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ حلم والا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اللہ یہ بندوں کی یہ باتیں سنتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. کوئی اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے. یہ حلم ہے، یہ اللہ کی صفت حلم ہے. یہ حلم بہت ضروری. برداشت، اللہ تعالیٰ کتنا برداشت کر رہے ہیں. یہ خوبی، یہ صفت، یہ ایسی صفت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اس کو پیدا فرمایا. یہ صفت امت میں پیدا فرمایا. ایک مرتبہ ایک قافلہ کہیں سے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے امیر کو دیکھا. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ نے فرمایا ان کو دیکھ کر سب کے سامنے، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر دو بڑی اچھی عادتیں ہیں، تمہارے اندر بڑی اور ایسی دو اچھی عادتیں ہیں، اللہ ان دونوں عادتوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سوچیں یہ خوبیاں، اس کو اپنے اندر لانا۔ اسی لیے نبوت کی سب سے بڑی جو صفت ہے وہ حلم ہے۔ الحلم سید الاخلاق، اخلاق کا سردار ہے حلم، برداشت کرنا۔ کاد الحلم ان یکون نبیا، حلیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور قصہ ہے، بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری ریوڑ سے ہٹ کر بھاگنے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے، وہ بکری آگے جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے، آگے چل کر اس کو پکڑ لیا۔ سوچیں کتنا غصہ، کتنا یعنی اس موقع پر جذبات میں اگر آدمی ہوتے، مشتعل اگر ہو جائے، مزاج میں اشتعال، پھر کیا کرے؟ اس کو نقصان پہنچائے، اس کو سزا دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو پکڑ کر اس کے پیروں پر لگے ہوئے جو کانٹے تھے اس کو نکالنے لگے، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے کہ اگر تو اپنے اوپر بھی رحم نہ کرتی تو کم سے کم موسیٰ پر تو رحم کرتی، تجھے نہ اپنا خیال نہ میرا خیال۔ فرشتے دیکھنے لگے اس ادا کو، کہنے لگے اے اللہ اتنی برداشت، لگتا ہے یہ برداشت تو نبیوں میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے علم میں نبی ہونے والے ہیں۔ نبوت کی سب سے بڑی صفت ہے برداشت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ کے اندر حلم کیسا تھا، اپنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، طائف والوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ۔ یہ خوبی جب ہمارے اندر پیدا ہوگی، اس کی برکت سے اللہ ہمارے درمیان محبتیں لائیں گے۔ یہ حلم جو ہے نا، یہ بڑی یعنی ایک خوبصورتی ہے، یہ دلوں کو جوڑ دیتی ہے، یہ دلوں کو جوڑ دیتی ہے، یہ دنیا کا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو نرم کر دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، برداشت، اگر آپ برداشت نہ کرتے ان کو تو پھر یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ جتنی برداشت ہمارے اندر ہوگی، آپس میں محبتیں اتنی ہوگی۔ اس حلم کی صفت کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہمارے درمیان برداشت، ٹالرنس زیرو لیول پر آتی نظر۔ آج کوئی کسی کو برداشت کرنے تیار نہیں، بیٹا باپ کو برداشت نہیں کرتا، بیٹی ماں کو برداشت نہیں کرتی۔ ہمارے ہر شعبے میں، ہر طبقے میں اس عدم برداشت، یہ مزاج نہ ہونے کی وجہ سے ہر طبقے میں نقصان اس کا ہو رہا ہے۔ حالانکہ کتنی بڑی صفت، سید الاخلاق، جتنے اخلاق ہیں ان تمام کی سردار ہے الحلم، کہ آدمی برداشت کرے۔ جیسے اللہ کتنا برداشت کر رہے ہیں، آدمی سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضم غیظا، کسی نے غصے کو برداشت کر لیا، قضم کہتے ہیں بس چبا جانا، بس اندر سے برداشت کر لینا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو برداشت کرنے والے، معاف کرنے والے، یہ کتنی بڑی خوبیاں ہیں، اللہ کو پسند ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا جو شخص غصہ آنا، غصہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، لیکن آدمی اس کو برداشت کرے۔ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنفِذَهُ، ایسی برداشت مجبور ہو کر نہیں، وہ قادر ہے اس بات پر کہ اس غصے کو نافذ کرے، اس غصے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے۔
ایسا آدمی اگر غصے کو برداشت کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو کیا آنر دیں گے، کیا اعزاز ہوگا، اس کا کیا پروٹوکال ہوگا. دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے اسے بلائیں گے. یہ اس کا آنر ہے، یہ اس کا اعزاز ہے. بھئی دیکھو، یہ وہ آدمی ہے جس نے برداشت کیا، جس نے، سوچیں یہ صفت کتنی بہت ضرورت ہے ہمارے گھریلو، ہماری آپس کی زندگیوں میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تمہاری ہر غلطی پر اگر میں پکڑوں، تمہاری ہر بھول پر اگر میں پکڑوں، ایک بھی زمین پر کوئی فرد نہ رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برداشت کیا، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ. فرمایا کہ جو شخص غصہ نافذ کر سکتا ہے، اس غصے کو قابو پالے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سب کے سامنے بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما یشاء. یہ دیکھو، یہ سب کے سب حور ہیں، اس میں سے جو چاہے تمہیں لے لو. یہ قیامت کے دن اللہ اسے اعزاز دیں گے. دوستو، یہ چیز، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو کہ زیادہ ایموشنل ہونا، مزاج میں اشتعال، یعنی بات بات پر بگڑنا، یہ گھر کے ماحول کو خراب کر دیتا ہے، یہ آپس کے ماحول کو بگاڑ دیتا ہے. ہمارے جذبات جو ہے برداشت کے لیے ہیں. جتنی نبوت کی سب سے بڑی صفت برداشت ہے، جھیلنا ہے. یہ جتنی ہمارے اندر آئے گی اتنا ہمارے گھروں کا، ہمارے آپس کا ماحول بہتر بنے گا. آج ہمارے جذبات ایسے ہیں کہ لوگ اس جذبات کو دیکھ کر دین سے دور ہو جاتے ہیں. ہم اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے. ہمارے اندر برداشت ہو، نبوت کی سب سے بڑی صفت. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک قبیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس قبیلے کے ایک سردار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور صحابہ کے درمیان کہنے لگے، ان سے فرمایا ان فیک لخصلتین، تمہارے اندر دو بڑی خوبیاں ہیں، یحبہم اللہ، اور یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ کو پسند ہیں. تو صحابہ سننے لگی، وہ کیا ہے وہ خوبیاں، ہمارے اندر بھی وہ پیدا ہو، ہم بھی یہ بات اسی نیت سے سننا ہے، یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو. الحلم والانات، سب سے پہلی چیز حلم ہے، برداشت ہے. الحلم، برداشت. اور دوسری چیز مزاج میں جلد بازی نہیں ہونا، آہستہ روی، بالکل کام کو اطمینان سے کرنا. حلم، یہ خوبی ہم اپنے اندر پیدا. یہ چیزیں کیسے آتی ہیں؟ دیکھو، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. علم صرف سیکھنے سے ہی آتا ہے، علم جو ہے صرف سیکھنے سے آتا ہے. والحلم بالتحلم، برداشت بھی صرف اپنانے سے آتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی میں برداشت کرنا سیکھیں. یہ ہمیں روزے کے موقع پر بھی سکھایا. ایک آدمی روزے سے ہے، کوئی آدمی اگر الجھتا ہے تو اس سے کہہ دو انی صائم، میں تو روزے سے ہوں بھائی، میں تو روزے سے ہوں. یہ چیز، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی میں برداشت، تو اس سے اندر وہ خوبی پیدا ہوتی ہے، وہ چیز اندر ڈیولپ ہوتی ہے. کوئی چیز آ جائے سامنے تو رد عمل میں جلد بازی نہیں کرنا ہے. اس کے جواب میں کوئی بات سامنے آئے، کسی کی غلطی، عذر تلاش کرے. ہو سکتا ہے ایسا ہو، ہو سکتا ہے ایسا ہو، ہو سکتا ہے ایسا ہو. گھر کے اندر میاں بیوی، آپس میں دوست و احباب ایک دوسرے کے لیے عذر تلاش کریں، خوبیوں کو یاد رکھیں. اس سے جو ہے نا حلم پیدا، خاص طور پر برداشت پیدا کرنا. اپنے اختلافات کو مخالفت نہ بنائیں. اختلافات ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں رائے میں اختلاف کریں وَنَبْقَى إِخْوَانًا، لیکن بھائی بن کر رہیں۔ رائے میں اختلاف ہو، لوگ آپ سے ڈیفرنٹ ضرور ہیں لیکن دشمن نہیں ہیں۔ کسی کی اوپینین ڈیفرنٹ ہے، کسی کا مزاج الگ ہے، کسی کی سوچ الگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ لوگ ڈیفرنٹ، اللہ نے سب کو الگ بنایا ہے۔ تو حلم بہت بڑی نعمت۔ ایک دعا کہہ کر اپنی بات ختم کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھائی، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ 4 باتیں ہیں۔ اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ میری مدد فرما علم کے ذریعے، زندگی جہالت میں نہ گزرے، علم دے کر میری مدد فرما۔ وزینی بالحلم، اور حلم اور برداشت دے کر مجھے خوبصورت بنا دے۔ آدمی کی جو خوبصورتی ہے، کتنا ہی بڑا علم اس کے پاس کیوں نہ ہو، برداشت نہ ہو تو اس کے علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنی ہی خوبیاں ہوں لیکن برداشت نہ ہو تو آدمی دور بھاگتے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے برداشت والا بنایا، جس کی وجہ سے لوگ محبت کر رہے ہیں۔ تو اے اللہ علم سے مدد فرما، زینی بالحلم، علم کی زینت حلم ہے، برداشت ہے، مجھے خوبصورت کر دے، مجھے ڈیکوریٹ کر دے، کس کے ذریعے؟ برداشت دے کر۔ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، اے اللہ مجھے عزت دے تقوی دے کر۔ وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ، اے اللہ مجھے عافیت دے دے۔ کتنی خوبصورت دعا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی اس صفت پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات سوچیں ہم، اللہ کتنا برداشت کر رہا ہے، یہ حلم، یہ کتنی بڑی صفت ہے اللہ کی، اور یہ چیز اللہ تعالی ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے اندر دیکھ کر فرمایا، یہ وہ چیز ہے اللہ پسند کرتے ہیں، اس صفت کو تمہارے اندر ہے۔ تو اگر یہ خوبی ہمارے اندر آئے، ہمارے گھریلو زندگی، ہماری آپس کی زندگی کیسی خوشیوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔